الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اب ایسا ہے کہ اسم المبالغہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صفت کی ہی ایک قسم ہے۔ تو اسم المبالغہ جو ہے اس کو ہم پھر سے یعنی دہراتے ہوئے آگے چلیں گے تو اسم المبالغہ کے اندر اسم الفاعل ہی کی ایک خاص شکل، اسم الفاعل ہی کی ایک خاص شکل جس میں مبالغہ یعنی کام کی کثرت اور زیادتی کے معنی ہوتے ہیں، تو وہ اب آپ کے سامنے ہیں۔ ضاربن مارنے والا، یعنی ضاربن تو مارنے والا، یہ اسم الفاعل ہے۔ اب جو اس کا مبالغہ اسم المبالغہ بنے گا وہ کیا ہوگا؟ ضراب، کثرت سے اور بہت زیادہ مارنے والا، یہ ہے ضراب۔ اس کا وزن کیا ہے؟ فعال، فعال کے وزن پر جو ہے جو بھی لفظ آئے گا وہ اسم المبالغہ کا معنی اس کے اندر پایا جائے گا۔ تو کیا ہے؟ فعال، قہار بہت غلبے والا، علام بہت علم والا، حلاف بہت قسمیں کھانے والا، خباز بہت روٹیاں بنانے والا، خیاط بہت کپڑے سینے والا، یا مطلب درزی کا کام اب آپ دیکھیں سارا دن وہی کام کرنا ہے۔ اسی طرح بزاز کلات مرچنٹ۔ اس کے بعد اسم المبالغہ کے اوزان، یہ بہت اہم چیز ہے۔ فاعل، فاعل ایک وزن ہے، فعیل ایک وزن ہے، فعلان ایک وزن ہے، فعول ایک وزن ہے، مفعال ایک وزن ہے، فاعلۃ ایک وزن ہے، جو کہ یہ اسم المبالغہ کے اوزان ہیں سارے کے سارے۔ فاعل فاطن بہت عقل مند، حذر بہت چوکنا، فعیل رحیم کے وزن پر۔ اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو یہ فعیل اور فعلان دو اوزان ہم نے صفت کے اندر بھی پڑھے تھے۔ فعیل اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا دوام کا معنی ہے، ٹھیک ہے، اور فعلان یہ دونوں جو اوزان ہیں یہ صفت کے اندر بھی آئے تھے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ رحمان، اب یہ اسم المبالغہ کے طور پر ہے۔ فعلان رحمان بہت زیادہ مہربان، اچھا اسی طرح رحیم بہت رحم کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح فعول غفور، غفور بہت بخشنے والا، صبور بہت صبر کرنے والا، مفعال مدرار بہت زیادہ بہ نکلنے والا، اور معمار بہت تعمیر کرنے والا۔ اب دیکھیں نا کیا ہے؟ معمار، معمار بہت زیادہ تعمیر کرنے والا۔ فاعلۃ قارعۃ بہت زیادہ کھٹکھٹانے والا۔ اچھا جی، غاشیۃ بہت زیادہ چھا جانے والا۔ اسی طرح فعل فعیل فعلان، اب یہاں پہ یہ چیز آ رہی ہے مشترک اوزان، یہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا، تو وہی بات آ رہی ہے کہ اسم المبالغہ اور صفت مشبہ میں مشترک وہ کیا کیا ہیں؟ فعل فعیل فعلان مفعال فاعلۃ، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ کامن ہے۔ اسم المبالغہ صفت مشبہ دونوں عموماً فعل ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، اور اسم المبالغہ زیادہ تر کیا کرتا ہے؟ فعل متعدی سے بنتا ہے۔ اوپر کیا ہے؟ اسم المبالغہ اور جو صفت ہے، صفت مشبہ ہے، وہ دونوں کیا کرتے ہیں؟
عموماً فعل ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، جبکہ اسم المبالغہ زیادہ تر فعل متعدی سے بنتا ہے. لیکن اسم المبالغہ کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بھی ایک صفت کی قسم ہے. یعنی اسم المبالغہ صفت مشبہ اور اسم مبالغہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں جو صفت ہے یہ اسم المبالغہ اس کی ایک ایسے سمجھے ایک قسم ہے. تو صفت اور صفت مشبہ یہ بھی جو ہے یعنی صفت کی دو قسمیں ہیں. اچھا، اسم المبالغہ فعال کے وزن پر تو صبار بہت صبر کرنے والا، مناع بہت زیادہ منع کرنے والا. اسی طرح اسم المبالغہ کے صیغے عموماً مذکر مؤنث دونوں کے اس لیے یکساں ہوتے ہیں. مذکر مؤنث میں گولتا سے فرق کرتے ہیں. فعیل بمانا اسم الفاعل، فعیل بمانا اسم الفاعل یہ چیز ہم نے پڑھا تھا. فعیل جب فاعل کے معنی میں آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ جیسے رجل ہے، نصیر ایک مدد کرنے والا مرد، رجل نصیر. اب یہ جو نصیر ہے نا یہ فاعل کے طور پر اس کا معنی آ رہا ہے کیونکہ اس کا عمل کیا ہے؟ مدد کرنا. تو یہ فاعل ہوا نا پھر، تو نصیر ان کے پیٹرن پر آئے گا. تو یعنی اس طرح بھی آ سکتا ہے. جبکہ دیکھیں نا رجل ناصر بھی تو ہم کہہ سکتے تھے نا، لیکن رجل نصیر اگر ہم کہیں گے تو اس پیٹرن پر بھی فاعل کا معنی دیتا ہے ایک مدد کرنے والا مرد. اسی طرح امرأۃ نصیرۃ ایک مدد کرنے والی عورت. ہم اس طرح بھی تو کہہ سکتے تھے نا، ناصرۃ مدد کرنے والی، ایک مدد کرنے والی عورت. لیکن نصیرۃ اگر ہم لکھیں گے تو اس طرح لکھنے سے بھی مدد کرنے والا یعنی فاعل کا معنی پیدا ہو سکتا ہے. امرأۃ نصیرۃ ایک مدد کرنے والی عورت. مذکر مؤنث کا صیغہ یکساں رہتا ہے، صیغہ یکساں رہتا ہے. جیسے فعیل بمانا اسم المفعول، دیکھیں رجل جریح ایک زخمی کیا ہوا مرد، اور امرأۃ جریح دیکھیں جو بعد میں آنے والا جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں صیغہ ہے وہ ایک ہی رہتا ہے. وہ کیا رہتا ہے؟ دیکھیں جریح مذکر کے لیے بھی ایک ہی آیا اور جریح مؤنث کے لیے بھی ایک ہی آیا. تو جب فعیل کے وزن پر آتا ہے تو اس لحاظ سے جریح اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. اب دیکھیں نصیرۃ بھی تو لکھا گیا ہے نا، تو جریحۃ بھی لکھا جائے گا اور ایک جیسا بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی دونوں کیفیات آپ کے سامنے. امرأۃ جریحۃ اپنا جریح ایک زخمی کی ہوئی عورت. اسی طرح اسم المبالغہ مذکر مؤنث میں گولتا سے فرق ان کا بھی کرتے ہیں. کیسے؟ فعول بمانا اسم المفعول. اب یہاں پہ اسم المفعول کے طور پر آ رہا ہے. جب اسم المفعول کے طور پر آئے گا تو پھر بھی اسی طرح کے جیسے فاعل کے لیے ہم نے کچھ چند قواعد بتائے اس لحاظ سے ہم وہ بھی بتائیں گے. دیکھیں جمل حمول ایک بہت زیادہ لادا گیا. اب لادا جس پر لادا وزن لادا گیا وہ مفعول ہوا نا، لادنے والا اور ہوگا. ایک بہت زیادہ لادا گیا جمل حمول. اسی طرح ناقۃ حمولۃ ایک بہت زیادہ لادی گئی اٹھنی. تو اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اس کے اندر یہ جو حمولۃ ہے نا، اب یہ فعول کے وزن پر جو ہے یہ کیا بنا ہے؟ مفعول کے طور پر آیا ہے. فعول بمانا مفعول. تو یہاں پہ حمول اور حمولۃ
یعنی مذکر اور مؤنث کے اندر جو ہم نے فرق کیا ہے وہ کیسے کیا ہے، آگے بولتا لگا. ناقۃ حمولۃ، ایک بہت زیادہ لادی گئی. اس کے بعد ہے جی فعول بمانا اسم الفاعل. دیکھیں فعول کا ایک وزن ہے بمانا اسم المفعول استعمال ہوا ہے، اور پھر فعول کا جو وزن ہے بمانا اسم الفاعل بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے فعیل کے دو وزن دیکھے ہیں. فعیل کا معنی ہم نے جو ہے فاعل اور مفعول کے لیے استعمال کیا ہے نا. اب یہاں پہ فعول کا جو وزن ہے اس کو بھی ہم کیسے کر رہے ہیں، اسم المفعول کے طور پر بھی ہم نے استعمال کیا اور اسم الفاعل کے طور پر بھی استعمال کریں گے. وہ کیسے ہے، دیکھیں مذکر مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ یکساں رہے گا. رجل صبور، ایک بہت صبر کرنے والا مرد. اور امرأۃ صبورا، اپنا صبور، ایک بہت زیادہ صبر کرنے والی عورت. ٹھیک ہو گیا. اسم التفضیل. اب یہ بہت اہم ایک چیز آ رہی ہے جو کہ ایسے سمجھیں آج کا ہمارا سبق ہے. دیکھیں کسی صفت کی اچھائی یا برائی کو دوسروں کے مقابلے میں برتر ظاہر کرنا، یہ اسم التفضیل، ایک ایسا اسم جو فضیلت دینے کے لیے استعمال ہوگا. تو وہ ہم پہلے اس کی ایسے جیسے ہوتا ہے نا اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس کی پہچان تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے آگے. ایک تفضیل بعض ہوتی ہے اور ایک تفضیل کل ہوتی ہے. تفضیل بعض کیا ہے، اسم التفضیل جب زیادہ اچھا کے مفہوم میں استعمال ہو، یہ ہے تفضیل بعض. اور تفضیل کل کیا ہے، اسم التفضیل جب سب سے اچھا کے مفہوم میں استعمال ہو. اب ذرا دوبارہ سنیں اور غور کر کے سنیے گا. یہاں پہ دیکھیں اسم التفضیل جب زیادہ اچھا کے مفہوم میں استعمال ہو، اسم التفضیل جب زیادہ اچھا کے مفہوم میں استعمال ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے، تفضیل بعض. تفضیل کل کیا کہیں گے، سب سے ہی اچھا. ٹھیک ہے جی، سب سے اچھا. کسی سے اچھا کا معنی یہاں پہ ہم نہیں دیں گے، بلکہ کس کا معنی دیں گے، سب سے اچھا، اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے تفضیل کی دو قسمیں. پہلی قسم کیا ہے، تفضیل بعض. دوسری قسم تفضیل کل. واحد مذکر کے لیے افعلو، دونوں صورتوں میں ایک ہی وزن ہوگا. اور واحد مؤنث کے لیے فعلا. دونوں صورتوں کا کیا مطلب، تفصیل بعض میں بھی ایک وزن اور تفصیل کل میں بھی ایک وزن، دونوں صورتوں میں. اب دیکھتے ہیں آگے. دیکھیں اسم التفضیل کی گردان، افعلو، افعلا، افعلا، افعلانی، افعلینی، افعلین، افاعل، افاعل، افاعل. اب آپ یہ دیکھیں یہ گردان اصل میں اس طرح جا رہی ہے، یہ جو ہم اس طرح کرتے ہیں نا، یعنی جیسے واحد تسمیہ جمع اس طرح نہیں ہے. یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، اور یہ جر کی حالت ہے. یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے گردان. ٹھیک ہے، یہ واحد پھر تسمیہ پھر جمع. اب جمع کے دو اوزان ہیں، افاعل اور افعلون، یہ دو اوزان ہیں جمع کے. اور مؤنث کیا ہے، فعلا. اور اس کی جو مؤنث ہے وہ کیا ہے، اپنا تسنیہ ہے وہ کیا ہے، فعلا یعنی. اور اس کی جو جمع ہے وہ کیا ہے، فعلا یاتن، فعلا یاتن. دیکھیں تینوں کے فا کلمے کے اوپر پیش آئی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں پہ دیکھیں افعلو، افعلا، افعلا، افعلانی، افعلینی، افعلینی، افاعل، 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 افعلون، افعلین،
افعالین، اور پھر فعلا فعلا فعلا، فعلا یعنی، فعلا یعنی، فعلا یعنی، اور پھر فعلیاتن، 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 دیکھیں فعلیاتن رفع کی حالت میں ہے، اور پھر فعلیاتن نصب کی حالت میں ہے، اور فعلیاتن جر کی حالت میں ہے، ایک جیسی شکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو جمع مؤنث کی جمع مؤنث سالم کی جو کیفیت ہوتی ہے نصب اور جر کی حالت جو ہے نا، وہ جر والی شکل کی ہی ہوتی ہے، ایک ہی شکل کی ہوتی ہے۔ تو یہ اسم التفضیل کا جو ہے ایک وزن ہے افعلو، اور اس کی پوری گردان ہے، دیکھیں افعلو، افعلانی، افاعل، افاعل مذکر کے لیے، جمع مذکر کے لیے، اور جمع مذکر کے لیے دوسرا وزن ہے افعلون، اور پھر اس کی مؤنث بنائیں گے تو کیا بنے گی؟ افعلو کی بجائے فعلا، اور پھر فعلا یعنی، پھر فعلا یاتن۔ اچھا جی، اس کے بعد اسم التفضیل کے واحد مذکر کا وزن افعلو، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے نا، افعلو واحد مذکر کے جو ہے کا وزن ہے افعلو التفضیل، اور صفت مشبہ کے واحد مذکر کا وزن بھی افعلو ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا واحد مذکر جب افعلو الوان عیوب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا بھی وزن افعلو ہے۔ اب ان دونوں کا آپس میں ہم موازنہ کرنے لگے، اسم التفضیل ثلاثی مجرد کے صرف ان افعال سے آتا ہے جن میں الوان و عیوب کا مفہوم نہ ہو، ایسے افعال سے صرف مشبہ کے صیغے استعمال ہوں گے۔ تو یہ صاف ظاہر ہے ایک چیز یعنی دیکھ کے دو چار دفعہ پڑھنے والی ہے، پھر سن لیں ایک دفعہ۔ اسم التفضیل ثلاثی مجرد کے صرف ان افعال سے آتا ہے جن میں الوان و عیوب کا مفہوم نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسم التفضیل الوان و عیوب کے جو معنی دینے والے الفاظ ہوں گے نا اس میں نہیں آئے گا، یعنی جو افعالو کے وزن پر وہ لفظ جو رنگوں کا یا عیبوں کا معنی دیتا ہوگا تو وہ ہم کہیں گے یہ صفت مشبہ کا ایک وزن ہے، لیکن جس افعالو کے وزن کے اندر جو ہے رنگوں کا معنی نہ ہو اور جو ہے عیوب کا معنی نہ ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم التفضیل کے لیے آیا ہے، یہ یعنی یہ اسم التفضیل ہے اور فضیلت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اسم التفضیل کا استعمال ثلاثی مجرد کے الوان عیوب والے فعل اور ثلاثی مزید فی کے افعال کے ساتھ کیسے ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اب۔ اشد جمع متعلقہ مصدر، دیکھیں اشد سوادن، اشد سوادن، اب اس کو جو سوادن نصب کی حالت میں لکھا گیا ہے نا اس کو نام دیا گیا ہے تمییز کا، تمییز لفظ ہے تمییز۔ اسی طرح اکثرو کو جب ہم استعمال کریں گے متعلقہ مصدر کے ساتھ تو وہ منصوب ہو کر آئے گا، اکثرو اختیارن، زیادہ کالا، دیکھیں اشدو سوادن، اشدو کہتے ہیں سخت اور سوادن سودا کی کا جو ہے نسب ہے، اسودن ہوتا ہے نا اور اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ سودا ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ کیا ہے؟ سوادن، یہاں پہ یہ منصوب آیا ہے، تو یعنی اس کا اس پیٹرن پہ یہ جو رنگ کا جو ہے لکھنے کا انداز ہے وہ یہ ہوگا سوادن، اشد سواد، اور اسی طرح اکثر اختیارا، یہ اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تمییز، اکثر اختیارا، اختیار میں زیادہ،
इसी तरह अअज़मु तौक़ीरन, इज्जत की अजमत में ज्यादा, इज्जत की अजमत में ज्यादा। इस्मु तफजील के कवायद से हटकर मिसालें, यानी अब ये कवायद नहीं होंगे इसमें, उससे हटकर कुछ मिसालें हैं, तो वो क्या हैं? अखयारु खैरुन, अखयारु खैरुन। देखें, अखयारु जो लफ्ज है ना, इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? खैरुन के तौर पर, ज्यादा अच्छा, खैरुन ज्यादा अच्छा। अशर्रु जो लफ्ज है उसको हम शर्रुन इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा बुरा। लें जी, अहले जबान के इस्तेमाल पर मुनस्सिर मिसालें वो कौन कौन सी हैं? अफजालू को का जो मुअन्नस है ना, वो फुजला बोला जाता है, इस्तेमाल होता है। और असफलू का जो मुअन्नस है वो सुफला बोलते हैं अरब लोग, यानी उसकी जो मुअन्नस है उसको सुफला कहते हैं। इसी तरह अहसनु की जो मुअन्नस है उसको हुस्ना कहते हैं, यानी हुस्ना के वजन पर, फुअला के वजन पर आती है। इसी तरह अकबरू का जो मुअन्नस है वो कुबरा है। देखें, अकबरू सबसे बड़ा और कुबरा सबसे बड़ी। इसी तरह असगरू का मुअन्नस क्या है? सुगरा। ठीक है जी, ये इस्तेमाल होता है। असगरू सबसे छोटा और सुगरा सबसे छोटी मुअन्नस है। इस लिहाज से लोग नाम भी बहरहाल मुअन्नस रख लेते होते हैं, कुबरा, हुस्ना, सुफला, फुजला और सुगरा, ये अमूमी तौर पर लोग नाम भी रख लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी अहले ज़बान के इस्तेमाल पर जो मुनस्सिर और कुछ हैं वो देखें। अरदलू का मुअन्नस रुदला, और इसी तरह अशरफू का मुअन्नस शुरफा, और इसी तरह अकरमू की मुअन्नस कुरमा, और अजमलू का मुअन्नस जुमला। तो कुछ लफ्ज हमारे सुने हुए हैं, कुछ लफ्ज हमारे पहले से सुने हुए नहीं है। अब देखें, जुमला ये लफ्ज नहीं बोला जाता, कुरमा नहीं इस बोला जाता, शुरफा, रुदला, ये सारे लफ्ज अमूमी तौर पर नहीं बोले जाते। जबकि जो मैंने पहले आपके सामने रखे हैं, फुजला, सुफला, हुस्ना, कुबरा, सुगरा, ये सारे लफ्ज हम अपनी जबान में बोलते हैं। तफसीर बाज में इस्तेमाल का तरीका मेरे ख्याल में काफी सारा हो गया है, तो यहाँ पे आज हम अगर इख्तिताम कर लें, इख्तिताम क्या कर लें, इसी को ही दोबारा दोहरा लेते हैं, इसम तफजील को, क्योंकि ये ज्यादा हो जाए तो साफ ज़ाहिर है नई चीजें हैं तो इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। इन्हीं को हम दोबारा दोहरा लेते हैं। देखें जी, इस्म तफजील किसी सिफ्त की अच्छाई या बुराई को दूसरों के मुकाबले में बरतर जाहिर करना, किसी सिफ्त की अच्छाई या बुराई को दूसरों के मुकाबले में बरतर जाहिर करना। अब इसकी फिर दो किस्में हैं, तफजील बाज और तफजील कुल। तफजील बाज क्या है? फलां शख्स से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन तफजील कुल क्या है? फलां शख्स सबसे अच्छा है, ये है तफजील कुल, पूरी फजीलत देना, यानी सबसे ज्यादा उसे फजीलत देना, ये क्या होगी? तफजील कुल। और किसी दूसरे से कंपेयर करते हुए उसको फजीलत देना, वो क्या होगी? तफजील बास। देखें, लिखा हुआ क्या है, इसमें तफसील जब ज्यादा अच्छा के मफहूम में इस्तेमाल हो तो फिर क्या होगी? तफसील बास। और तफसील इसमें तफसील जब सबसे अच्छा के मफहूम में इस्तेमाल हो तो वो उसको हम कहेंगे तफसील कुल। दोनों सूरतों में अफ़आलु मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा
یعنی افعالو کا سیگا، اور فعلا مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ پھر اس کی جو ہے گردان ہے، جو بہت اہم چیز ہے۔ جی زبردست، آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت اچھے۔ تو اللہ اکبر جو ہے افعالو کے وزن پر ہے، دیکھیں اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تفسیر کل ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، یہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہے کہ کمپیریٹیو، جب ہم آپ سپرلیٹو اور کمپیریٹیو جب یہ ڈگری سامنے لاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال ہر بندہ جیسے جیسے بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے، سمجھنے کا ہر بندے کا اپنا انداز ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بات سمجھ میں آئے۔ تو یہ اس گردان کو ذرا ذہن میں اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ افعالو کے وزن پر اسم تفصیل کا یہ وزن ہے افعالو۔ اب اس کی پوری گردان ہوتی ہے، اس کا تثنیہ بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ افعالانی، اس کا تثنیہ افعالانی، اور افاعلو، افاعلو یعنی جمع، اور پھر یعنی جمع کے اس کے مذکر کے دو اوزان ہیں، افاعلو افعالونا، افاعلو افعالونا، اور پھر مؤنث کے لیے فعلا، اور تثنیہ کے لیے فعلا یعنی، اور پھر مؤنث کی جمع کیا ہے؟ فعلا یاتن، فعلا یاتن۔ دوبارہ سن لیں، افعلو افعلانی افاعلو افعلونا فعلا فعلا یعنی فعلا یاتن۔ پھر بھی ایک دفعہ سن لیں، افعلو افعلانی افاعلو۔ اب آپ افاعلو لکھنا چاہیں جمع کا سیگا تو یہ لکھ لیں، افعلونا لکھنا چاہیں تو اب دیکھیں نا، یہ افعلونا تو اصل میں جمع سالم ہے، ٹھیک ہے، اور افاعلو اس کی جمع مکسر استعمال۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی رفع نصب کی حالت، یعنی تینوں اعرابی حالتوں میں اس کی کیا کیفیت ہے؟ افعلو افعلا افعلا، یعنی جیسے ہم نے جو ہے غیر منصرف اسما کی کیفیت دیکھی تھی کہ وہ تینوں اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے تھے، یہاں پہ ساری کیفیت وہی ہے، یا مبنی والی کیفیت ہے یا غیر منصرف والی کیفیت ہے۔ یہاں پہ دیکھیں افعلانی افعلینی افعلین، پھر افاعلو افاعلا افاعلا، پھر افعلونا افعلینا افعلین، فعلا فعلا فعلا، اب یہ مبنی والی کیفیت ہے۔ اسی طرح فعلا یعنی فعلا یینی فعلا یینی، پھر فعلا یاتن فعلا یاتن فعلا یات۔ اسم التفصیل کے واحد مذکر کا وزن افعلو، جبکہ صفت مشبہ کا واحد مذکر کا وزن افعل، دونوں کا ایک جیسا ہے۔ تو ہم کریں گے کیا؟ جو اسم التفضیل رنگ اور عیوب کے لیے استعمال اگر اسی وزن پر کوئی ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو اسم التفضیل نہیں کہیں گے، بلکہ ہم صفت مشبہ کے واحد مذکر کا وزن افعال سمجھیں گے، اور وہ الوان و عیوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ افعال کے وزن پر جو رنگ کا معنی دے گا تو اس کو ہم اسم تفضیل کے طور پر استعمال نہیں کریں گے، اور جو عیب کا معنی دے گا اس کو بھی ہم اسم تفضیل کے طور پر استعمال نہیں کریں گے۔ پھر اسم تفضیل کا استعمال ثلاثی مجرد کے الوان عیوب والے فعل اور ثلاثی مزید فی کے فعل کے ساتھ کیسے آتا ہے؟ دیکھیں، اشد اشد سو اپنا سوادن، اشد سوادن زیادہ کالا، اور یہ جب اس طرح ہو کر آئے گا تو اس کو ہم تمییز کہیں گے، اکثر اختیارا اعظم توقیرا۔
اختیار میں زیادہ اور عزت کی عظمت میں زیادہ. اسی طرح اسم التفصیل کی قواعد سے ہٹ کر مثالیں وہ کیا ہیں؟ اخیارو کی بجائے خیرون. اب یہ اسم التفصیل ہے، فضیلت والا ہے. خیرون زیادہ اچھا، شرون زیادہ برا. اور اہل زبان کے استعمال پر منحصر چند مثالیں. افضل کا مؤنث فضلا، اسفل کا مؤنث سفلا، احسن کا مؤنث حسنا، اکبر کا مؤنث کبرا، اصغر کا مؤنث اپنا صغرا، ارذل کا مؤنث رذلا، اشرف کا مؤنث شرفا، اکرم کا مؤنث کرما، اجمل کا مؤنث جملہ. لیں جی 32 نمبر جو سلائیڈ ہے نا، ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. کل جمعہ اور ہفتہ دونوں جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے چھٹیاں ہوتی ہیں، تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اپنی حاضری ضرور لگائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.